بين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيد المرسلين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورہ انعام آیت نمبر 151 بچوں کے لیے آیت نمبر 151 ترجمہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے مجھے کیا پیغام دے کے تمہارے پاس بھیجا. کیا چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں کہ نمبر 1 کبھی شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، روزی یا رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. خبردار کبھی فواحش کے قریب بھی نہ جانا، چاہے کھلے ہوئے ہوں اور چاہے چھپے ہوئے، اور اس نفس کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے. اور یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اور اپنی عقل کو استعمال کرو. اگرچہ آج کی مجلس میں اس آیت ہی کو عنوان بنا کے بات کی جائے گی، لیکن ذرا دیر کے بعد ابھی تو ہم یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو دن ابھی ہم نے گزارا اس کا پورا حق بھی ادا نہیں ہوا اور کچھ اس کی مناسبتیں باقی رہ گئی ہیں، وہ آپ تک پیش کرنا. آج نماز جمعہ کے بعد گھر کی ایک مجلس میں، جس کا بہرحال اعلان عام تھا، میں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو میں اس سے پہلے تقریباً ہر سال جب کبھی یہ تیسرا عشرہ اس امام بارگاہ میں پڑھا ہے کہتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جس امام معصوم کی شہادت کا دن تھا، یہ وہ امام معصوم ہے کہ جن کی امامت کا آغاز امام بننے کے بعد یا ظاہری اعتبار سے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد جو پہلا تعارف دنیا کے سامنے ہوا وہ ایک فقہی مسئلے کے بیان سے ہوا. امام پہلا واقعہ یہی بنتا ہے کہ پھوپھی آ کے یہ سوال کرے کہ بیٹا جب چاروں طرف آگ لگی اور ظاہری اعتبار سے جان خطرے میں ہو تو جان بچانے کا مسئلہ نہیں. وہ جو میں نے 2 دن سامرہ کے اس دردناک واقعے کے حوالے سے ایک بات کہی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہم اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے وہ بتائے ہوئے اس اصول کی بنیاد پر کہ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، موت بھی اللہ کے لیے ہے، جان دینا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ جان ہی چاہتا ہو۔ چنانچہ آگے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ جملہ جو قرآن کی آیت ہے اور سورہ انعام ہی کی آیت ہے، بڑا اہم، بہت تشریح طلب، اور شاید ہمارے اس موضوع کے اسلام کیا ہے اس کی آخری تقریروں کو عنوان بننے والا۔ لیکن شرعی ذمہ داری کیا؟ جان دے دے، اس کے لیے تیار ہے اہل بیت۔ بلکہ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے جملے میں کہ کربلا میں خالی حسین ذبح نہ ہوئے، زینب بھی ذبح ہو گئی، اس لیے کہ اسلام میں ذبح کا لفظ ایک ہے، طریقے الگ الگ۔ کسی کا ذبح یہ ہے کہ اس کے گلے پہ چھری پھیرو، اور کسی کا ذبح یہ ہے کہ مثلا مچھلی پانی سے نکالو، وہ جس طرح تڑپتی ہے یہ اس کا ذبح۔ زینب کے گلے پہ قاتل کی چھری چلے وہ مسئلہ نہیں ہے، زینب کی چادر چھن جائے۔ تو ایک طرح سے تو زینب سمجھیے ذبح ہو گئی، لیکن اگر اس وقت خدا یہ چاہتا، یہ کتنا بڑا امتحان تھا ثانیہ زہرا کے لیے۔ بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس وقت خدا ہم سے کیا چاہتا؟ جل کے مر جائیں تو اس کے لیے راضی، یا باہر نکل جائیں؟ اور ذرا سوچیے وہ امام معصوم کا امتحان کتنا بڑا، جسے اپنی ایسی پھوپھی سے یہ کہنا پڑے کہ اب حجاب ساقط ہے، چادر کو اور پردے کو چھوڑیے اور اس طرح سے باہر نکل جائیے کہ چاروں طرف نامحرم بھی۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے جس کی امامت کا آغاز اس جملے سے ہو رہا۔ لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ایک چھوٹے سے واقعے کے کئی پیغامات ہیں۔ آج مجلس کے آغاز میں خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو تھوڑا ذکر چوتھے امام کا ہے وہ اس حوالے سے کہ امام کا صبر، امام کا وہ جہاد اکبر، امام کا کربلا کے واقعے کو کوفہ و شام میں بچانا، یہ سب تو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے چوتھے امام کا جو تعارف سب سے پہلے علم کے ذریعے ہوا، اور علم بھی ذہن میں وہ رکھتے ہوئے کہ جب لفظ علم آتا تو بعض لوگ علم سے مطلب خالی وہ اونچی اونچی باتیں ہی لیتے ہیں، جس میں فلسفہ، منطق، سائنس، کائنات کے بڑے بڑے مسئلے۔ کل میں نے انہی امام کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی تھی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کون۔ لیکن آج میں ان کے پوتے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان جس میں اسی طرح سے سپرلیٹو ڈگری کا لفظ استعمال ہوا، اور امام فرماتے میرے چھٹے امام کے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، کل حدیث تھی کہ دنیا میں اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ، اور آج دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا۔ اور میڈیا اور یہ ڈش اینٹینا، اس نے ایسے جھوٹے ہمارے معاشرے میں کثرت سے پیدا کر دیے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو دنیا کے ہر مسئلے کی خبر رکھتا ہو۔ آج یہی تو ہے نا میڈیا اور ڈش اینٹینا کی وجہ سے، بریکنگ نیوز، معلوماتی پروگرام، دنیا کے ہر مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم کو معلوم ہوتا، لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لو کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے تو اس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ اسے امام سب سے بڑا جھوٹا کہہ رہے، اور ہمارے معاشرے میں تو اس سے بھی لوگ ایک ڈگری آگے بڑھ گئے کہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف KG کلاس میں بچے پڑھنے والے بچوں کی چیز۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، MBA باہر سے پڑھے ہوئے، اتنا ہمارا علم، ہم سے یہ پوچھا جائے کہ شرائط وضو کیا، اس سے بڑی انسلٹ و توہین۔ آج کا انسان اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتا، اور امام فرما رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے۔ تو چوتھے امام کی امامت نہ صرف یہ کہ علم سے شروع ہوئی، بلکہ علم کے اس پہلو سے جس میں علم کلام نہیں ہے، علم فلسفہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں امام جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جس میں وہی مسئلہ ہے جسے آج سب سے زیادہ توہین آمیز بات سمجھا جاتا، فقہ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ۔
اس کی مصلحتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں اسی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ سب سے زیادہ کم ہمارے یہاں یہ بات پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے چوتھے امام کی زندگی میں کہ 35 سال کربلا سے آنے کے بعد امام نے علوم امامت کو پھیلایا، اپنے دادا جن کے ہم نام بھی ہے باب مدینۃ العلم کی وہ علمی شان دکھائی، اور دادا کی شان صبر بھی دکھائی تھی نا۔ جیسے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جیسے رسول کی حدیث ہے کہ اول و اوسط و آخر محمد، اسی طرح اول و اوسط و آخر یہاں علی بھی، میرا چوتھا امام اوسط علی، اور وہ پہلا علی، اس پہلے علی کی جو شان صبر تھی وہ دکھائی تھی۔ گرچہ اس میں بھی پروردگار نے ایک فرق کر دیا، وہاں گھر جلا تھا، یہاں خیمے جلے تھے، وہاں گلے میں رسی بندھی تھی، یہاں گلے میں توقے گرابار پڑا تھا، وہاں پہلو پہ ایک کوڑا پڑا تھا، یہاں راستے میں زینب و کلثوم سے لے کے سکینہ تک مسلسل کوڑے پڑتے دیکھے، تماچے لگتے دیکھے۔ وہاں پہ یہ سارے مصائب کے بعد جب قبر سیدہ کو کھولنے کی بات آ رہی تھی تو میرے مولا کو ذوالفقار ہاتھ میں لینے کی اجازت پروردگار سے مل گئی تھی، لیکن یہاں جب لاشا پامال ہونے کی بات آ رہی تھی تب بھی سجاد کو صبر کا حکم تھا، تو وہ دادا کے صبر کو دکھایا، دادا کے علم کو بھی دکھایا۔ آپ کسی بھی شیعہ نوجوان سے پوچھ لیجئے، شاید بزرگ بھی، جب علم کی بات ہوتی تو چھٹے امام کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی حد تک پانچویں کا تذکرہ، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ دور جعفریین کہلاتا ہے، جعفریین، کاظمین، عسکریین، یہ جو ہمارے یہاں اصطلاحات ہیں۔ مگر جو مدرسہ چھٹے امام نے اس عروج پر پہنچا دیا وہ قائم کس نے کیا تھا؟ کربلا سے آنے کے بعد میرے چوتھے امام نے مدینے کی مسجد النبوی میں، اب یہ لفظ مدرسہ چونکہ آج کل بہت چھوٹا لفظ سمجھا جاتا، جہاں پہ 6 سال سے 9 سال کے بچوں کو ہم وضو اور نماز سکھانے بھیجتے ہے لفظ بہت بڑا، حوضے کا لفظ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جو امام معصوم کا قائم کیا ہوا مکتب۔ لیکن یہ قائم کس نے کیا؟ پانچویں امام نے ترقی دی، چھٹے نے اسے عروج پر پہنچایا۔ یہ چوتھے امام نے کربلا سے آنے کے بعد شہر مدینہ کی مسجد النبوی میں پہلا وہ مدرسہ قائم کیا کہ جس کے پڑھے ہوئے اپنے اپنے فرقوں کے امام بنے اور فقیہ مسلمین کہلائے۔ امام کے شاگردوں کی فہرست دیکھیے گا، جو بعد میں اپنے اپنے مکاتب فکر کے، اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کے، اپنے اپنے نظریے کے لوگوں کے امام بنے، وہ سارے کے سارے میرے چوتھے امام کے شاگرد تھے۔ وہ تو کہیے کہ مصائب کی ایک روایت کی وجہ سے ایک نام تو لوگوں کے کان میں پڑ جاتا ہے امام زہری کا، جو اپنے فرقے کے امام بنے اور اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت لے کے آئے، اور میرے آقا اور مولا نے شادی میں شرکت سے انکار کیا، روایت بڑی معروف۔ تو ایک نام تو کان میں پڑ جاتا ہے زہری، کہ ہاں یہ امام کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن مدینے کے جتنے بھی مشہور علماء اور فقہا تھے وہ سب کے سب امام کے شاگرد تھے۔ خاص طور پہ اس میں جناب قاسم کا نام آتا، جناب قاسم کہ جو اتنے قریب تھے خاندان اہل بیت کے، کہ پھر انہی کی بیٹی ام فروہ سے چوتھے امام نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ہمارے پانچویں امام کی زوجہ ایک ام فروہ، کربلا والی نہیں۔ کربلا میں جو ماں کا نام ہے وہ یہاں بیٹی کا نام، کربلا میں جو بیٹے کا نام ہے یہاں یہ باپ کا نام۔ قاسم مدینے کے اس زمانے کے فقہا میں بڑے مشہور تھے۔ اچھا، یہ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے، اور اسی لیے خاندان اہل بیت کے قریب، امام سے پڑھ کے اتنے بڑے قرار پائے کہ سارے مدینے کے مسلمان ان کا احترام کرتے۔ اور پھر جیسا میں نے کہا ان کی بیٹی، یہ جان بوجھ کے ایک لفظ میں لے کے آ گیا، چھٹے امام کی والدہ۔ ان کا ایک واقعہ ہے نا کہ جب یہ حج پہ گئی اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اس انداز سے بوسہ دیا کہ کسی نے آگے بڑھ کے ان کو بتانا چاہا کہ اے خاتون، یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ ہے۔ تو جلال آ گئے، تم ہم آل محمد کو دین سکھانا چاہ رہے ہو؟
ہمارے گھر سے دین نکلا ہے, ہمارے گھر میں اس دین کا اکمال ہوا ہے, ہمارے گھر سے یہ دین دنیا کو ملا. وہ چوتھے امام کی شاگرد, ان کے والد بھی شاگرد, یہ ام فروا بھی چوتھے امام کی شاگرد. تو چوتھا امام وہ جو عزا کربلا کا ماتم وہ اپنی جگہ, امامت کی ذمہ داریاں ساتھ ساتھ ادا کر رہے. یہی قائم شدہ مدرسہ پانچویں کو ملا, اور پھر اسی مدرسے کو چوتھے امام کے پوتے نے سروج پہ پہنچایا. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ چوتھے امام نے چھٹے امام کا لقب دنیا کے سامنے پیش کیا, اور یہ کہا ہے کہ اللہ کا رسول کہہ گیا تھا. یہ چوتھے امام کی حدیث. تھوڑا سا تعارف چوتھے امام کا, گرچہ شہادت کا دن ختم ہو چکا لیکن بہرحال ذکر ابھی چل رہا. وہ پیغمبر کی جو مشہور حدیث ہے, البتہ ہمارے ماحول میں اتنی مشہور نہیں, سن لیجئے کہ میری اولاد میں یہ چوتھے امام نے پیغمبر کا فرمان اپنے ماننے والوں کو پہنچایا. میری اولاد میں 2 جعفر ہوں گے, ایک جھوٹا ہوگا اور ایک سچا ہوگا, اور جو سچا جعفر ہوگا اسے میرا سلام پہنچانا. یہ جو پیغمبر کی ایک حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری سے 5ویں کے بارے میں, دوسری حدیث چوتھے امام کے ذریعے سے آئی, اور اپنے بیٹے سے کہا تھا 5ویں امام سے کہ تیرا بیٹا ہوگا اور اسے میرا سلام پہنچانا. پیغمبر کا سلام جابر کے ذریعے 5ویں امام کو پہنچا, اور چوتھے امام کا سلام 5ویں کے ذریعے سے ہمارے ان چھٹے امام کو پہنچا, جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے بڑے حصے میں جعفری کہلاتے ہیں. پھر وہ آگے چل کے جو ایک جعفر کذاب و جعفر تواب پیدا ہوئے تھے, جس کی وجہ سے چھٹے امام کا نام جعفر صادق قرار پایا. اچھے خاصے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آخر چھٹے امام کو جعفر صادق کیوں کہتے ہیں. وہ پیغمبر کا ایسا فرمان جو چوتھے امام نے ہم تک پہنچایا, بلکہ چوتھے امام کے علوم کے حوالے سے بات ہو رہی. مرد بھی شاگرد ہیں, عورتیں بھی شاگرد ہیں. وہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں جس نے آگے چل کر چھٹے امام کے زمانے میں وہ عروج پایا کہ ہم جعفری بنے, اور بہت سارے غیر شیعہ حضرات کے امام اس مدرسے میں اس طرح پڑھ کے گئے کہ ساری زندگی کہتے رہے لولا سنتان لہلک النعمان, یہ 2 سال نہ ہوتے جو ہم اس مدرسے میں آئے تو ہلاک ہو جاتے. وہ سب چوتھے امام کا قائم کیا ہوا مدرسہ. یعنی گریے, عزا, ماتم, کربلا کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ان کے درمیان, انسان کو دین اور اسلام کی دیگر ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے میرے چوتھے امام نے ادا کی. اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہہ دوں, کئی باتیں ایسی جو دیگر اماموں کے حالات میں آتی, یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا کوئی سلسلہ اور تعلق چوتھے امام سے. چھٹے امام کا لقب صادق ہے, ہر ایک کو معلوم. کس نے دیا بہت کم لوگوں کو پتا. اسی طرح ام فروا کا وہ مشہور جملہ جو میں نے ابھی پڑھا, تو ہمیں دین سکھانے آیا. مگر ام فروا خاندان اہل بیت کی یوں فرد نہیں آئے, شادی کے رشتے سے آئیں. ان کو یہ علم کہاں سے ملا نہیں بیان کیا جاتا. اور اسی میں یہ ایک آخری بات کہہ رہا ہوں. آج میں نے ایک جگہ مجلس میں ایک اپنی تمنا اور خواہش بیان کی تھی کہ کاش کبھی مجھے ایسا موقع ملے جو توفیق حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو حاصل ہوئی کہ وہ چوتھے امام کے حالات پر ہی ایک پورا اشرا پڑھا جائے, جس میں اور کوئی ذکر نہ ہو. چوتھے امام کے مذاہب تو خیر, لیکن صرف چوتھے امام کے حالات اور انہوں نے جو ہماری ہدایتیں اور جو ہمارے لیے اصول قائم کیے. حضرت علامہ رشید ترابی تو خود ذاتی اہتمام سے ایسے اشرے کرواتے تھے. کبھی کاظمین کا اشرا ہو رہا ہے, کبھی عسکرین کا اشرا ہو رہا, کبھی صادقین کا اشرا ہو رہا. لیکن خاص چوتھے امام کے حوالے سے میری ایک تمنا, اگر کبھی پروردگار نے یہ توفیق دی تو یہی اشارے تفصیل سے آئیں گے. اب ایک آخری بات سن لیجیے, اسی آخری بات بھی آج کا بڑا برننگ ایشو ہے, بہت ہی برننگ ایشو. چوتھے امام کی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا, گرچہ یہ واقعہ 5ویں امام کے حالات میں لکھا جاتا ہے, 5ویں امام کے حالات میں پڑھا جاتا ہے. چنانچہ جب 5ویں امام کی ولادت کی محفل ہو یا شہادت کے مجلس یہ واقعہ اس میں آتا. لیکن جیسا کہ شہید باقر صدر تک نے فرمایا کہ تحقیق شدہ قول یہ کہ واقعہ چوتھے امام کا ہے, گرچہ اس کا تعلق 5ویں امام سے بھی بنتا. اور وہ وہی واقعہ کہ مسلمان جس زمانے میں چوتھے امام کی امامت تھی, مسلمان دنیا میں آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر رہے تھے. یہ مسلمانوں کا عروج کا زمانہ شروع ہونے والا تھا. ہر ایک کے لیے میرے یہ جملے شاید
قابل تفہیم نہ ہو تو میں جلدی سے بات مکمل کر دیتا ہوں. شروع ہو رہا تھا عروج کا زمانہ. چوتھے امام کے زمانے میں محمد بن قاسم سندھ پہنچا. چوتھے امام کے زمانے میں موسیٰ ابن نصیر مراکش اور طارق ابن زیاد اندلس یا اسپین میں اترا. چوتھے امام کے زمانے میں مسلم ابن عقبہ ترکستان جو آج کا روس کہلاتا، جو ساری دنیا میں اسلام مختلف علاقوں میں پھیل رہا. ابھی یہ فوجی فتوحات آغاز ہے، آغاز. مگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلمان ابھی تک محتاج کافروں کے. خاص طور پر کوئی کرنسی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. کرنسی وہی ہے جو رومن امپائر میں سکہ چلتا، جو زمانے کا ڈالر کہلاتا ہے. اسلامی دنیا ہے لیکن مانگ، ڈیمانڈ، مارکیٹ، بازار اسی میں چل رہا. اور جس وقت یہ مسلمان ذرا سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے لگے، یہ پوری 1 گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے، میں بہت احتیاط سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں. اب مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں نا، ذرا فوجی ترقی ہو رہی ہے نا، ذرا سی کامیابیاں نظر آ رہی ہے نا، ادھر فوراً رومن امپائر جو عیسائیت کا مرکز ہے، جہاں پہ آج بھی ویٹیکن سٹی اور وہاں پوپ بیٹھتا، انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین آمیز تصاویر اپنے سکے پہ بنا کے اسے پھیلائیں گے. بلکہ پیپر کرنسی بھی اس وقت آ چکی تھی. اب ملائیے اسے موجودہ زمانے کے حالات سے. میں نہیں ملانا چاہتا ہوں، میں تو سیدھا سادہ چوتھے امام کے زمانے کا وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ہمیشہ پانچویں امام کے حالات میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. لیکن اصل میں امامت چوتھے امام کی چل رہی تھی. اور جس وقت اس نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سے جو ہماری پیپر کرنسی ہے جیسے نوٹ، اس کے اوپر مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین آمیز تصویر بنائی جائے گی، اور جو ہمارا دوسرا نوٹ ہوگا اس پہ حضرت عیسیٰ کی تصویر بنائی جائے گی. مسلمان تو ہر نبی کا احترام کرتے ہیں اور کسی نبی کی تصویر کے قائل نہیں ہے. اور یہی تم محتاج ہو، تمہارے ملک میں چلے گی ہماری کرنسی. جس وقت یہ مسئلہ پیش آیا تو پہلے تو مسلمان جو اس وقت حکمران تھا ولید، اس نے رومی بادشاہ کو لکھا ہمارا تمہارا ایک اکنامیکل پیکٹ ہے کہ تمہاری کرنسی کو ہم اختیار کریں گے اور یہ تم اس کے خلاف کر رہے. تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ بات کرے جو اسلام میں پیدا ہوا ہو، تم تو کل ہمارے ہی جیسے تھے. اور اتنا ایسا جواب تھا کہ واقعا منہ کی کھا کے رہ گئے. اب اس نے اپنے یہاں میٹنگ بلائی کہ پیغمبر کی توہین والی تصویر آنے والی، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی تصویر چھپنے والی، کیا کیا جائے. آگے سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا. تو اس وقت کبھی کبھار دشمن کی توہین میں بھی کوئی راستہ نکل آتا. کہا کہ اس نے بات تو بالکل صحیح کہی کہ تم کیا بول رہے ہو، کل تک تو تم ہمارے جیسے تھے. تو اس وقت اس کے کسی مشیر نے کہا کہ آپ برا نہ مانیں تو جو اس نے کہا ہے اسی جملے کو ذہن میں رکھیں. ایسے کو ڈھونڈیے کہ جو اسلام ہی میں پیدا ہوا، جہاں ہمیشہ اسلام تھا، جہاں کبھی کفر و شرک آیا ہی نہیں. اور ایسا تو ایک ہی خاندان مدینے میں بیٹھنے والا خانوادہ رسالت، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. الفاظ میرے ہیں، واقعہ تاریخ کا. چوتھے امام کی امامت، انہیں پیغام ملا تو خود چوتھے امام مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے ان بیٹے کو، جو بعد میں یقیناً امامت کے منصب پہ فائز ہوئے لیکن اس وقت تک ان کو امام ٹیکنیکلی نہیں کہا جا سکتا تھا، پانچویں امام کو بھیجا جو آئے شام میں اور باقاعدہ پورا ایک سیٹ اپ بنا کے گئے کہ مسلمانوں کا اپنا سکہ کیسے چلا کرے گا. وہ واقعہ آپ نے بہرحال سنا ہے بار بار. لیکن وہی جو میں نے کہا قابل توجہ اس میں بات یہ کہ وہ واقعہ پانچویں امام کے عہدہ امامت سنبھالنے سے پہلے کا، چوتھے امام کے دور کا ہے. رابطہ چوتھے امام سے ہوا تھا، کچھ تاریخی اختلاف ہے لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شہید باقر صدر کی تحقیق و نظریہ ہے. تو چوتھا امام ایک طرف کربلا کی صف ازا کو کس طرح بچھا رہا، دوسری جانب علوم قرآن اور حدیث اور فقہ کو کیسے پھیلا رہا، تیسری جانب مسلمانوں پہ جب اقتصادی حملہ ہوتا تو اس کا جواب کس طرح کیا. اور یہ اقتصادی حملہ اقتصادی نہیں تھا، یہ اصل میں حملہ تو تھا مسلمانوں کے رسول کی توہین کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا. اور پانچویں جانب
جب اس سے کام نہ چلا اور کھلم کھلا مسلمانوں پہ حملے ہوئے تو اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو چوتھے امام نے ایک دعا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو، گرچہ اس دعا کا بظاہر فائدہ بنو امیہ کو مل رہا، اس دعا کا ظاہری فائدہ بنو امیہ کو مل رہا، مگر چوتھے امام نے دعا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور وہ دعا کوئی شیعہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ میں اور سند کے اعتبار سے معتبر ترین چند کتابوں میں ایک، اس دعا کا نام سرحدوں پر لڑنے والے مجاہدوں کے لیے دعا، وہ پڑھیے پوری دعا۔ 2 سال پہلے بھی پتہ نہیں کس وجہ سے میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا، آج بھی ریفرنس دے رہا ہوں کہ ایک طرف یہ دیکھیے کہ اتحاد، بنو امیہ کو فائدہ پہنچے کوئی بات نہیں، دشمن نے بنو امیہ کو بنو امیہ سمجھ کے حملہ نہیں کیا، دشمن نے بنو امیہ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ کے حملہ کیا ہے، تو ان کا بچاؤ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ بنو امیہ کہ ایک لمحے کے لیے کوئی ان کے وجود کو برداشت نہ کرے، کہاں وہ چوتھا امام کہ سارے مظالم اسی خاندان سے ہوئے، لیکن بات جب اسلام کی آ رہی ہے، اسلام کے سامنے ساری چیزیں قربان، لیکن 5ویں جانب اب الٹی بات ہو رہی، اور یہاں سے میرا موضوع چلا۔ بنو امیہ کی حفاظت کے لیے چوتھا امام، بنو امیہ کی فوجوں کی حفاظت کے لیے چوتھا امام، خود بھی، کیونکہ صحیفہ کاملہ کی ہیڈنگ یہ کہ چوتھے امام ہر رات کو یہ دعا خود پڑھا کرتے تھے، خود بھی وہ دعا پڑھتے ہیں جن میں ان فوجوں کی کامیابی کی بات ہو رہی کہ اگر یہ اگلا جملہ میرا ہے اندازے والا کہ اگر وہ وہاں سے جیت کے آئیں گے تو واپس آنے کے بعد انہی سادات کے گھروں کو جلائیں گے، انہی سادات پہ حملہ کریں گے، انہی کا قتل عام کریں گے، لیکن اس وقت کیونکہ بات اسلام کی عزت و آبرو کی ہے، انہی فوجوں کے لیے امام دعا کر رہے ہیں اور چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں تم بھی روزانہ دعا کرو۔ یہ ایک طرف یہ اس وقت بنو امیہ کا تحفظ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، اور دوسری طرف جو بنو امیہ نے عالم اسلام کی تباہی کے لیے معاشرے کا ایک ماحول بنایا گناہوں کا، اب یہاں پہ امام اسی بنو امیہ کا مقابلہ کر رہے جب اندرونی طور پہ بات آ رہی، اور بنو امیہ نے یہ دیکھ کر یہ 4-5 مختصر باتیں میں نے اپنے اس امام معصوم کے بارے میں عرض کی کہ جن کے مصائب ہی اتنے ہوتے کہ جب شہادت کی مجلس آتی ہے ہم لوگ مصائب میں اتنا لگ جاتے کہ نہ خطیب کے پاس، نہ ذاکر کے پاس، نہ مجھ جیسے طالب علم کے پاس کچھ بیان کرنے کا وقت ہوتا، اور نہ سننے والے کسی اور جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگلے دن شہادت کے اگلے دن میں نے یہ چند باتیں عرض کی، لیکن یہ ساری ذمہ داری اپنی جگہ، ایک طرف بنو امیہ سرحدوں پہ فوجیں بھیج رہے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ، اور دوسری جانب تشیع کا اور اہل بیت کا خاتمہ کرنے کے لیے معاشرے کو کرپٹ بنا رہے ہیں۔ کرپشن 2 قسم کا ہوتا، ایک مالی کرپشن ہوتا جس میں سود آتا ہے، جس میں رشوت آتی ہے، جس میں مال حرام استعمال کیا جاتا ہے، ایک اخلاقی کرپشن ہوتا جو آج کے دور میں اتنا بڑھ گیا اور اس وقت بڑھایا جا رہا۔ اخلاقی کرپشن کے اندر مال کا تعلق نہیں ہے، فحاشی پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، معاشرے کو بے غیرت بناؤ، معاشرے کو خود غرض بناؤ، خود غرض بناؤ، یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، اور اس کے ذریعے سے قرآن، حدیث، سیرت، سنت سب کا خاتمہ کرو۔ کچھ باتیں اس میں کل آ گئی تھی، ایک آدھ جملہ میں دوہرا نہیں رہا ہوں، لیکن بہت ہی اہم بات یہ کہ خود غرضی اور فحاشی ان 2 کا بہت گہرا تعلق۔ خود غرض جو کچھ ہیں ہم ہیں بس، اور کوئی نہیں۔ جب یہ جذبہ بہت زیادہ بڑھتا، اب میں وہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں اور اسے نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، یہی خود غرضی کا جذبہ جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو انسان، دیکھیں عام طور پہ ہم لوگ خود غرضی مال میں سمجھتے، ایک آدمی بڑا سیلفش ہے، بہت ہی خود غرض ہے، وہ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنا گھر بھرنا ہے، باقی دنیا چاہے جہنم میں، یہ خود غرض آدمی ہوتا ہے۔ لیکن یہی خود غرضی اخلاقی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، چنانچہ اپنا رشتوں کا خیال ہوتا، نہ محارم کا خیال ہوتا، نہ ماں بہن بیٹی بیوی کے درمیان کوئی فرق کیا جاتا ہے۔ یہ خود غرضی کا وہ دوسرا پہلو ہے جو عام طور پہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ جو اسلام نے خود غرضی کو اتنا برا سمجھا، کہا تم اکیلے نہیں ہے، اس معاشرے کا ایک جز اور ایک اینٹ ہو، سمجھو ایک دیوار کی، تمہارا ہر ایک سے رشتہ و تعلق ہے،
رشتوں کے اتنے تقدس پہ زور دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ خود غرضی کا اختتام اس بات پر ہوگا کہ جیسے جب ہم کو بھوک لگے گی، ہمیں اپنا پیٹ بھرنا، خود غرض آدمی اس کا خیال نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال ہے کہ حرام، یہ اپنا حق ہے کہ دوسرے کا، اپنا پیٹ بھرنا ہے، کہیں سے ملو، کیا رام رام چبنا اور پرایا مال اپنا۔ لیکن یہ مال تک نہیں رہتا، انسان کو مال کے علاوہ میں کیسے یہ بات کہوں بھی اور وہ احتیاط بھی برقرار رہے کہ بچے اور خواتین برا نہ لگے۔ جب یہی چیز آگے بڑھتی ہے تو خالی یہ اپنی بھوک تک نہیں رہتی، خود غرض آدمی کا یہی مسئلہ ہے نا، خود بھوک لگی، ادھر جھپٹا مارا، ادھر ہاتھ مارا، اپنا پیٹ بھر لیا، خود اپنے مکان کی بھوک ہے، مکان بڑا کرنا، کس کا مال اس میں آ کے شامل ہو رہا ہے، کوئی چوری کا مال ہے، قرضے کا مال ہے، میراث کا مال ہے، بھائی کا مال ہے، بہن کا مال ہے، کوئی خیال نہیں کرتا۔ لیکن خود غرضی یہاں تک محدود نہیں ہے، آدمی کی خواہشات میں کھانا تو ہے ہی، آدمی کی خواہشات میں مکان تو ہے ہی، آدمی کی خواہشات میں گاڑی تو ہے ہی، آدمی کی خواہشات میں بڑا بینک بیلنس تو ہے ہی، لیکن آدمی کی خواہشات اور آگے بڑھتی، اور یہ خود غرضی بھی ساتھ ساتھ چلتی۔ خود غرض اسی کو تو کہتے ہیں نا، ہمارا مکان بن جائے باقی دنیا جہنم میں جائے، ہماری گاڑی ہو جائے باقی دنیا جہنم۔ باقی دنیا سے مطلب کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، کنبہ ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، پڑوسی ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ جذبہ آگے بڑھتا ہے، اور بھی تو خواہشات ہیں، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، نہ بہن کا خیال کیا، نہ ماں کا خیال کیا، نہ رشتوں کا خیال کیا، نہ محرم کا خیال کیا، نہ نامحرم کا۔ یہ آخری منزل آتی ہے خود غرضی کی۔ چنانچہ جب مغربی دنیا نے اس صدی کے شروع میں، یعنی یہ گزر گئی، پہلے انسان کو مال کے اعتبار سے خود غرض بنایا، سارے رشتے کاٹ دی، نظام مملکت ایسا ہوا کہ بیٹا ابھی 16 یا 18 سال کا ہوا، اب اسے کوئی تعلق نہیں کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، نہیں، انڈیپینڈنٹ۔ ذرا سے بچے گھبراتے ہیں مالی اعتبار سے، کا اسٹیٹ، ریاست تمہارا سارا خرچہ دے گی، تم محتاج نہیں ہو اپنے باپ و ماں کے۔ بلکہ 18 سال تو میں نے اس لیے کہا کہ کام ماحول ہے، وہاں 6 سال کے بچے کو اسکول میں پہلی پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے کہ ذرا سی کوئی بات باپ اور ماں کہیں فوراً شکایت کرو، اسٹیٹ حکومت موجود ہے تمہارا سارا خرچہ پوری کرنے کے لیے۔ یہ بات شروع بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوئی، یعنی اس سے کہ بھائی باپ ماں یہ سارے رشتے چھوڑو، آخر میں اس کا یہی نتیجہ نکلا نا، جو جملہ میں نہیں کہنا چاہتا 2 بار کہہ چکا ہوں، تیسری بار نہیں کہنا چاہتا۔ کہاں تک ماحول پہنچا؟ کیا یہ خود غرضی وہاں خالی مالی رشتوں تک رہی، یا واقعاً یہ خود غرضی وہاں تک پہنچ گئی؟ شادی کی ضرورت ہی نہیں، جہاں سے خواہش پوری ہو رہی ہے پوری کرو، حتیٰ ایسے ایسے قابل احترام رشتے اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ماحول بنتا ہے، آدمی ایک سڑک پہ چلتا ہے تو پھر چلتا ہی چلا جاتا، یہ وہ سڑک ہے جس سے نکلنے کا ایگزٹ کوئی نہیں، ایک بار قدم رکھا تو لا محالہ اس منزل پہ پہنچنا پڑے گا۔ آج کی مغربی دنیا میں کوئی رشتوں کا احترام نہیں ہے، جو جملہ میں کہنا جا رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں تقدیس ممبر کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ یہ مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب رشتوں کی بات ہو گئی، اور رشتوں کی بات اس حوالے سے نہیں کہ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے کہ وہ خواہشات کن رشتوں سے پوری کی جا رہی ہے۔ پوچھئے جا کے جو مغرب میں رہ چکے ہیں یا وہاں کے حالات سے آگاہ ہیں۔ مگر یہ سلسلہ شروع کس نے کیا تھا؟ تاریخ اسلام میں وہ پہلا آدمی کون تھا کہ جس کے بارے میں جملہ کہا گیا، اور اس کے بعد اس کے خاندان میں یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا؟ وہ چوتھے امام کے زمانے کا حکمران تھا، اور وہ ساری لائن جو حکمرانوں کی تھی وہ سب چوتھے امام کے زمانے میں تھے۔ کیونکہ خود غرض بناؤ، بے حیا بناؤ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم۔ وہ عمل وہی کرے گا جو بے حیا ہوگا اور خود غرض ہوگا۔ بے حیائی کی ایک لمٹ تو جو ہمارے یہاں ہوتی کہ باپ اپنی بے پردہ بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں، مگر ابھی جو کہ خود غرضی کی وہ آخری منزل نہیں آئی، اور خدا کرے کبھی نہ آنے پائے، اسے پہلے قیامت آ جائے، مگر چونکہ حدیث رسول میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں ہماری امت میں بھی رشتوں کا تقدس اور احترام ختم ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ بنو امیہ نے شروع کیا تھا اخلاقی کرپشن کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے، اور اسی لیے وہ چوتھے امام کے حالات کے حوالے سے ایک بڑی بات ہو گئی، اسی لیے
جب قرآن کریم نے اسلام کا پہلا تعارف کرایا تو باقی سارے احکامات بعد میں آئے. سب سے پہلا اسلام نے جو تعارف کرایا وہ رشتوں کو برقرار رکھنے کا. یہ برقرار رہیں گے تو باقی ساری خرابیاں اسے روکا جا سکتا. چنانچہ پہلی چیز تو آئی اللہ ان تشرکوا بہ شیئا، خبردار شرک نہ کرنا. یہ تو عقیدے کی بات ہے. عمل کے اعتبار سے پہلی بات کیا بتائی؟ بالوالدین احسان. دیکھو والدین کے احسان کا ذکر کو یاد رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا. والدین پر اتنا زور دینے کی کئی وجوہات. پہلی وجہ جو میں نے اس دن بتائی کہ جو والدین کا خیال نہ کرے، جنہوں نے اسے دنیا میں ظاہری اعتبار سے ساری نعمتیں دی، تو وہ اس پروردگار کا کیا خیال کرے گا؟ بھائی والدین تو دکھائی دے رہے ہیں نعمتیں دیتے ہوئے، دکھائی دے رہے ہیں. بچے کو روٹی جو ہے ماں پکا کے دے رہی، بچے کے سارے اخراجات باپ جو دکھائی دے رہا ہے دیتا ہوا. اگر تم اسے بھول گئے تو پروردگار جو ہمیں دیتا ہے وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا. وہاں تو یہ سلسلہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ روزانہ صبح کو اٹھے تکیے کے نیچے 500 درہم رکھے ہوئے، تو ہم نے کہا بھائی کہیں غیب سے مدد آ رہی. تو یہ جو ظاہری اعتبار سے تمہارے رب بن رہے، جب تم سامنے والے ہاتھ کو بھلا دو گے تو وہ جس تک پہنچنے کے لیے تو انسان کو عقل استعمال کرنا ہوتی ہے، اسے کیسے یاد کرو گے؟ یہی وجہ کہ پروردگار جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے والدین کو فوراً ملا رہا، کیونکہ اس دنیا میں پروردگار کا منصب کے اعتبار سے نمائندہ نہیں، نعمتوں کے اعتبار سے پروردگار کی نمائندگی باپ اور ماں کر رہے ہیں. اور واقعاً بچے نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا قربانیاں دی، میرے باپ نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. قربانیاں دے کے مجھے پال رہے، خود زحمت میں رہ کے مجھے سب کچھ دے رہے ہیں. اگر اس کا خیال اس نے نہ کیا تو ان کا خیال بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ میرا چوتھا امام ہی کہہ رہا کہ میں نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو والدین کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں خدا نے شرک کا ذکر کیا وہاں بھی والدین کا ذکر کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جہاں شکر کا ذکر کیا کہ شکر کرو، انشکر لی والے والدین، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ہر منزل پہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، ہر منزل پہ ساتھ ساتھ رکھا. اور نہ صرف یہ کہ ساتھ رکھا، بلکہ اگر کسی نے والدین کا حق ادا نہ کیا تو معصوم نے ایک بار نہیں کئی بار کا عمل معاشی، جا کے جو عمل چاہے کر لے، تیرا کوئی عمل قبول نہیں. لیکن خاص آئیے چوتھے امام کے حوالے سے. چوتھے امام کے سیرت میں یہ دو واقعات اکثر پڑھے جاتے ہیں. چنانچہ میں بہت اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں. پہلا واقعہ یہ، راوی نے آ کے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے پوچھا، فرزند رسول آپ کے والد مدینے میں آنے والا کوئی ایسا نہیں، مدینہ کیا کہیں سے کوئی آدمی آئے، وہ ماتم اپنی جگہ ہے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتے. حتیٰ یہ کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ حالات کے تحت کربلا کا کوئی ظالم اگر امام کے پاس آ گیا تو اس وقت امام نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا. مگر ایک نوجوان جب نظر آتا، وہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، کلمہ پڑھنے والا، آپ کے والد اس سے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیتے ہیں. صاحب خلق عظیم کا فرزند ہے یہ چوتھا امام، یہ اگر ناگواری سے منہ پھیر لے، فرزند رسول آخر کیوں؟ کہا کہ یہ صرف میں ہی بتا سکتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد کہ جب یہ نوجوان بچہ تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سمجھدار، ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ مدینے کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا میرے والد کا جسم کانپنے لگا. میری نگاہ اپنے والد کے چہرے پہ پڑی تو جلال سے چہرہ سرخ تھا. میں نے گھبرا کے دیکھا کہ یہ کیفیت میرے والد کی کیوں؟ تو سڑک کے دوسری طرف مجھے یہ بچہ نظر آیا جو اپنے باپ کے ہاتھ کو کھینچتا ہوا اور اپنا سارا وزن ان پہ ڈالتا ہوا اس طرح چل رہا کہ باپ تکلیف کے عالم میں لیکن بیٹے سے کچھ کہہ نہیں پا رہا. میرے بابا نے مجھ سے کہا
یا بنیا، اے میرے بیٹے، دیکھ رہا ہے اس گستاخ بیٹے کو جسے اپنے باپ کا اتنا خیال بھی نہیں. باپ زبان سے کچھ کہے کہ نہ کہے، بیٹے کو احساس کرنا ہے، ماں زبان سے کہے نہ کہے، اولاد کو احساس کرنا ہے کہ جس کو اپنے باپ کا اتنا خیال بھی نہیں وہ کبھی ہمارا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی یہ قریب آیا امام نے ہمیشہ ناگواری سے منہ پھیرا. اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے والدین کے حقوق بتاتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. اف کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب والدین سے بد زبانی نہ کرنا. اف بد زبانی نہیں ہے، اف بد کلامی نہیں ہے، اف غصہ دکھانا نہیں ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے تمہیں اتنی تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی کہ تمہارا سینہ جل اٹھا. اف اپنی تکلیف کا اظہار ہے. جب آپ تکلیف کے عالم میں تو آپ کی زبان سے اف نکلتا. اف کوئی گالی نہیں ہے، کسی سامنے والے سے کچھ نہیں ہے. بہت ہم تکلیف میں بے اختیار ہماری زبان پہ اف نکلا. کہا اگر قصور والدین کا ہے، قصور والدین کا ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے کہ اتنی تمہیں شدید تکلیف ہے، ان سے کچھ نہیں کہنے جا رہے، خالی اپنی تکلیف کی وجہ سے اف زبان پہ آ رہا، یہ بھی ان کے سامنے نہ آنے پائے کہیں ان کے دل کو اس کی وجہ سے دکھ نہ پہنچے. زیادتی وہ کر رہے ہیں، ظلم وہ کر رہے ہیں، غضب کا اظہار وہ کر رہے ہیں بیجا غضب. ہم سے کہا کہ اپنا ریئیکشن اور رد عمل بھی شو نہ کرنا کہیں ان کو اس سے کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے اور دکھ نہ ہو جائے. جب اپنی تکلیف ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تو یہ جو ایک طریقہ کار آج کا بن گیا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، چلے شاید یہ چل بھی جائے، ہمارے یہاں تو نہیں چلے گا کہ باپ اور ماں کے کندھے پہ ہاتھ مار کے اس طرح بات کی جاتی ہے، او ڈیڈ، او موم، کیا ہو رہا ہے. یہ تو خیر چلے شاید اس لیے چل جائے کہ باپ و ماں بھی کبھی مسکرا دیتے. بدتمیزی، بد کلامی، سختی سے بات کرنا، اور اس کے بعد کی جو توہین ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ باپ ہے کہ نہیں، ماں ہے کہ نہیں، اس پہ کیا گزر رہی ہے. دوسری جانب وہ واقعہ جو میں نے اکثر پڑھا، میں نے پڑھنا بند کر دیا کیونکہ لوگ اس واقعے کو، اس کی روح کو نہیں سمجھے، الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے. امام کی والدہ جناب شہر بانو کا بچپنے میں، امام کے بچپنے میں انتقال ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ آنے والی ایک کنیز نے چوتھے امام کو پالا. خیر امام تو کسی کے پرورش کا محتاج نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے وہ بھائی میری مالکن کا بیٹا، اور امام جیسے حسنین فضہ کو ماں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، چوتھا امام اس کنیز کو ماں کہتا، مگر کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے. لوگوں نے کہا فرزند رسول آخر اس کنیز سے کیا گستاخی ہو گئی. امام نے حیران ہو کر کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا تو آپ ان کے ساتھ دسترخوان پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا آنکھ میں نہ لکھ دیا جائے. فرزند رسول اس کا آنکھ سے کیا تعلق؟ کہا کہ دسترخوان پہ کھانا چنا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور اس سے پہلے میری ماں کا خیال ہو اس روٹی کو وہ اٹھائیں گی، ہاتھ پہلے میرا چلا گیا، خیال پہلا ان کے دل میں آیا تھا، تو یہی عمل کہیں پروردگار کی نگاہ میں گستاخی میں نہ آ جائے. نعوذ باللہ امام کے لیے یہ چیزیں نہیں. اور یہاں مسئلہ دسترخوان کا نہیں ہے. میں نے یہ واقعہ پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ جب یہ پتا چلا کہ اس کی وجہ سے کچھ بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا بند کر دیا. ارے دسترخوان پیغام نہیں ہے، پیغام یہ ہے تمہارا کوئی عمل ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، تمہارا کوئی عمل ان کی توہین میں شمار نہ کیا جائے، حتیٰ اگر وہ خیال بھی نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد بدتمیزی کرے اور والدین خیال بھی نہ کرے، تب بھی پروردگار موجود ہے، اور پروردگار نے اعلان کیا ہے حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاث عاقل والدین. جنت تو بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کی ہے جو اپنے والدین کو تکلیف دے رہا. یہاں پہ ایک جملہ ہے، بس اس سے زیادہ موضوع بہت بڑھ چکا. اسلام کیا ہے اس کے لیے سورہ انعام کی پہلی آیت بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں کہ ایک جملہ یہاں مشہور ہے، وہ اسی لیے دوہرا رہا ہوں کہ واقعاً وہ حق ہے. آنکھ والدین اسے نہیں کہتے جسے والدین آنکھ کرے، آنکھ کیا نہیں جاتا ہے، آنکھ خود بخود ہو جاتا. یعنی اگر والدین نے نظر انداز بھی کی بدتمیزی، پروردگار نظر انداز کرنے کو تیار نہیں. اور یہ بالکل شروع دن سے اسلام کے تعارف میں آ گیا. اللہ تشرکو بہ شیئا،
خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ قرار دینا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. اور اتنا کھل کے چوتھے امام کے حالات میں آیا. ایک طرف اپنے عمل سے یہ احترام سکھا رہے, یہ تو ایک ایسی کنیز ہے جس کا امام سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے, لیکن لفظی اعتبار سے ماں کے رتبے پہ آ گئی تو اس کا اتنا احترام ہے تو جو حقیقی ماں. اور دوسری جانب اپنے عمل سے یہ دکھا رہے کہ جس نے والدین کو تکلیف پہنچائی, چاہے باپ نے کوئی شکایت بھی نہ کی, تب بھی امام اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ ساری زندگی اس سے بات نہ کی اور صحیفہ کاملہ میں جا کے وہ دعا پڑھ لے جو امام نے والدین کے لیے ہم کو تعلیم دی کہ اپنے والدین کا کس طرح تذکرہ کیا کرو. وہ دعا پڑھ لیں تو ان لوگوں کا یہ شکوہ بھی ختم ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں, ہمیں والدین ہی نالائق ملے. خود یہ جملہ ہی اتنا بڑا گناہ, لیکن لوگ کہہ دیتے مولانا وہ آپ کی ساری تقریریں صحیح ہیں, ہمیں تو نالائق والدین ملے. ہو سکتا ہے واقعا نالائق والدین, ہو سکتا ہے, مگر صحیفہ کاملہ میں جا کے وہ دعا کا ترجمہ پڑھے, کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں, میں صحیفہ کاملہ کا حوالہ ہر جگہ دے رہا ہوں. وہ دعا کا خالی ترجمہ کہ والدین نے جو کوتاہیاں کی ہے ان کے لیے بھی اولاد نے کس کس طرح تڑپ تڑپ کے خدا سے دعا مانگی. اگرچہ اگلا جملہ میں چوتھے امام سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں, لیکن اس امام معصوم کا پڑھ رہا ہوں کہ جس کے روضے پہ 2 دن پہلے وہ ظلم عظیم ہوا. ہمارا 10واں امام ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا, اور وہ یہ کہ جب متوکل عباسی کے بیٹے نے سامرہ کے تمام علماء سے ایک مسئلے میں فتویٰ پوچھا تو سب نے کہا کہ ہاں جائز ہے یا واجب ہے. امام نے کہا کہ جائز یا واجب تو ہے, مگر خبردار تم اس مسئلے پہ عمل نہ کرنا, کہ کوئی اور بھی بھیجا جا سکتا. متوکل یہ جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے, یہ سارا سلسلہ جا کے ملتا تو ہے متوکل سے جس نے کربلا معلیٰ میں سب سے پہلے قبر امام کا نام و نشان مٹانا چاہا. سب سے پہلے میں نے کہا اتنے بڑے پیمانے پر, ویسے تو کوششیں یزید کے بعد سے ہوتی ہی رہی, لیکن خالی یہ تو خیر ہے اتنا بڑا جرم کہ آگے کیا کہا جائے. اس کے علاوہ بھی متوکل کا جو نامہ اعمال, خاص بات اس کی یہ تھی کہ پتہ نہیں کیسے اس کی رگ رگ میں ایسا بغض اہل بیت کا بھرا ہوا تھا کہ یہ تو ان کے پاس بھی ہمیں نظر نہ آیا. پرانے لوگ تھے کچھ, ہمیں معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے کتنے دشمن ہیں, لیکن ایک ظاہری احترام برقرار رکھ ہی لیتے تھے. ایک آدھ دفعہ بدتمیزی کی تو 8-10 دفعہ پھر اتنا احترام سے ذکر کیا. متوکل مولا نے اگرچہ بہت پہلے, متوکل 241 ہجری کا حکمران, مولا کی شہادت ہوئی 41 ہجری میں, 200 سال پہلے. متوکل کے بارے میں کہا تھا عاشرہم اکفرہم, بنو عباس کا 10واں حکمران ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا. اکفر وہی لفظ ہے جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں, سپرلیٹو ڈگری. اب غز سب سے بڑا جھوٹا اور اکفر سب سے بڑا کافر. تو اس کے بعد دربار میں ایک مسخرہ تھا جس کا نام اس نے کائنات کے ایک عظیم ترین نام پہ رکھا ہوا تھا, وہ نام جو پروردگار نے اپنے لیے بھی پسند کیا, اور یہ اس نام سے اسے پکارا کرتا تھا, اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ واقعاً یہ مولا کائنات ہے. اور اس کے بعد جو بدتمیزیاں اور جتنی توہین اس آدمی کے حوالے سے مولا کی جاتی تھی, مگر تاریخ اسلام میں شہزادی کے گھر کا دروازہ جلا, لیکن بعد میں پھر وہ لوگ بھی آئے کہ جو ہوا غلط ہوا اور یہ اور وہ. متوکل اس واقعے کے بعد تاریخ اسلام میں واحد آدمی نظر آتا جو شہزادی کونین کی شان میں ایسی گستاخی کرتا کہ ایک بار تو اس نے ایسی تہمتیں لگا دی کہ میں ممبر تو چھوڑے عام زندگی میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا جملے اس نے شہزادی کے بارے میں کہے. اور تو اور اس کا اپنا بیٹا جو محب اہل بیت نہیں ہے, یہ یزید کے بیٹے کی طرح نہیں ہے, یہ ہے باپ ہی جیسا, مگر ہر چیز برداشت کر لی, مولا کی شان کی گستاخی میں خود شریک ہوتا. شہزادی کے حوالے سے گستاخی کا لفظ بھی بہت چھوٹا, جو لفظ متوکل نے استعمال کیا, جو تہمت لگائی, اس سے برداشت نہ ہو سکا. تمام علماء اسلام سے پوچھا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے, سب نے کہا یہ واجب القتل. 10ویں نے
جن کی اپنی دادی کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا یہ واجب القتل تو ہے لیکن تو اس واجب پہ عمل نہ کرنا، اس لیے کہ بہرحال تو بیٹا ہے، وہ تیرا باپ، باپ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اتنا برا ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کو حق نہیں، اگر تو نے یہ عمل کیا تو جواں مرگ ہو جائے گا. سارے علماء اسلام کا مشترکہ فتویٰ تھا. اس نے کہا نہیں، یہ ثواب میں حاصل کروں گا، حرمت زہرا کی خاطر. زہرا کو وہ معصومہ نہیں سمجھ رہا، زہرا کو صرف رسول کی بیٹی سمجھ رہا. میں یہ نیکی خود کروں گا. 6 مہینے کے بعد وہ خود مارا گیا، بیٹا باپ کو مارا، پھر 6 مہینے میں خود مر گئے. امام نے فرمایا اس لیے کہ باپ اور ماں کا اتنا بدترین کیوں نہ، جو واجب القتل ہے قتل کرواؤ، ان کو قتل کرواؤ جو زہرا کی شان میں گستاخی کرے، مگر خود نہ کرنا. تمہارا اس کا رشتہ ایسا ہے. تو جو متوکل جیسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہمارے باپ اور ماں، وہ جو آج کل ایک جملہ آ جاتا ہے نا، مولانا نالائق ماں باپ ملے، واقعاً کچھ ایسے والدین ہوتے جو اولاد کی نیکی اور سعادت مندی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، مگر جو ان کا حق ہے وہ برقرار ہے. اور اس کی دیگر بہت ساری وجوہات. دیکھیے اب تک جن کو والدین کی نعمت ملی ہے وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے. خالی وجود والدین گھر میں ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت. البتہ والدین سے بھی بس ایک درخواست ہے کہ جو میں نے ابھی جملہ کہا کہ اپنی اولاد کی نیکی اور سعادت مندی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. بہت سارے والدین اگر خالی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں تو خدا معلوم کتنا زیادہ احترام اور عزت ان کو ملنے لگے گی. بہرحال وہ ساس بہو کے مسئلے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب یہ جو ساری باتیں تھیں، شکر کرو اس اللہ کا تو ان کا بھی شکر کرو. ظاہری نعمت ان کے ہاتھ سے ملی ہے، جب ان کو پہچانو گے تو اس کو پہچانو گے. عبادت اس کی کرو تو ان کے احسان کو بھی مانو، تب پتا چلے گا دینے والے کی عبادت کیوں کی جاتی ہے. مگر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ جب یہ والدین اور رشتہ داری کا نظام معاشرے میں برقرار رہے تو بہت سارے بے حیائی کے کاموں سے آدمی رک جاتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے والدین ہوں اور جو ایسے بیٹے اور بیٹی ہے جو ایسی جگہ رہنے چلے گئے جہاں ان کے والدین نہیں، کتنا فرق ہو جاتا ہے ذاتی کردار کے اندر. والدین کے ہوتے ہوئے، یعنی میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج کے اتنے بدترین ماحول میں جہاں ٹیلی ویژن کا ایک ریموٹ آپ کے سامنے 200 400 600 800 چینل کھول دیتا، اور اتنے بےہودہ انڈین چینل، اب تو پاکستانی بھی کم نہیں ہیں. جیو کو تو میں کبھی جیو نہیں کہتا ہوں، وہ مرو ہے، مرو، آپ کو بھی مار رہا ہے اور آپ کی اولاد کو بھی، نام ہے اس کا جیو. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی اس بدترین ماحول میں بھی پھر بھی کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں کہ باپ اور ماں گھر بیٹھے ہوئے تو پھر بھی ذرا احترام کیا جاتا ہے، وہ چینل چینج ہو جاتا. یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ تو بات کل آئے گی، لیکن اصل جملہ والدین نہیں تھے. گرچہ سورہ انعام کی آیت میں والدین کا ذکر ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بیان کرنا، چوتھے امام کے حالات میں واقعات ہیں اس لیے وہ بھی بیان کرنا تھا. لیکن اصل چیز ہے کہ اخلاقی وہ کرپشن جو آدمی کو خود غرض بناتا ہے، یہ خود غرضی آخر میں وہاں لے جائے گی جہاں رشتوں کا احترام رشتہ داری کے حوالے سے نہیں، نکاح کے حوالے سے رشتوں کا احترام بھی ختم ہو کے رہ جائے گا. خواہش پوری کرنا ہے چاہے جس کے ذریعے سے پوری ہو، آغاز اس کا ہوتا ہے والدین کی نافرمانی سے. جب آدمی کٹنے لگتا ہے، جب آدمی مالی اعتبار سے خود غرض بنتا ہے، آخر میں وہاں پہنچتا ہے. یہی وجہ کہ میرے چوتھے امام نے سب سے زیادہ جس چیز کا مقابلہ کیا وہ بنو امیہ کی یہ سازش کے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جائے. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے حیائی کو روکنے کے لیے نماز بہت اہم ہے، تو نماز پہ اتنا زور دیا. یہ ہے بے حیائی روکنے کے لیے. اچھا، اور بے حیائی پھیلتے کیسے؟ کوئی بھی بیماری پھیلتی ہے تو اس کے روکنے کے 2 طریقے ہیں. آج کل کوئی برڈ فلو کچھ چکر چلا ہوا ہے، لیکن یہ چکر تو ہر 6 مہینے بعد شروع ہوتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ. جب لوگ نئے نئے گناہ کرنے لگیں گے تو پروردگار بھی نئے نئے عذاب اور نئی نئی خرابیاں ان میں وبائیں لانا لگے گا. یہ معصوم کی حدیث. نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو کبھی سنی ہی نہیں تھی. پتہ نہیں ہمارے کتنے بزرگ مرغیاں کھا کھا کی زندگی گزار گئے، مگر نہ کوئی برڈ فلو تھا نہ کوئی اور ایسا مسئلہ تھا. وہ ایک خود یہ حدیث پوری ایک مجلس بنے گی. جب نئے نئے گناہ ہوں گے، کیونکہ والدین یہ ہمارے بزرگ یہی جملہ ہم سے کہیں گے
کہ ایسے ایسے گناہ تم لوگ کر رہے ہو کہ ہمارے زمانے میں تو ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو ایسی ایسی بیماریاں اور وبائیں بھی تم کو بھگتنا پڑیں گی. لیکن جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے بیماری پھیل کیسے رہی ہے اس کو روکو, اور جو پھیل چکی ہے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انجیکشن لگاؤ کہ ویکسینیشن دو کہ دوا دو. جو اخلاقی خرابی یعنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, بے حیائی, تو ایک تو اس کا ویکسینیشن ہے, انجیکشن ٹیکہ جو بچے کو لگانا, بچے کو نہیں اب تو بڑے کو لگانا ہے, وہ ہے نماز. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھو یہ بیماری آ کہاں سے رہی ہے, اس کو روکو. اور یاد رکھیے کہ بے حیائی والی بیماری کا آغاز ہمیشہ ہوتا ہے عورت کے چادر اترنے سے. عورت کی چادر اتری اور سمجھیے کہ معاشرے میں ایک چین سائیکل شروع ہو چکا جو آہستہ آہستہ اس معاشرے کو بے حیا بنائی. چادر تو یہ کہہ کے اتاری جاتی ہے کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے, آنکھ کا ہوتا ہے, یہ سر کے پردے کا کیا فائدہ. لیکن اس کا اختتام اس بے حیائی پہ ہوتا کہ جہاں بیٹے اور ماں, بھائی اور بہن, باپ اور بیٹی کے رشتے بھی ختم ہو جاتے. پہلے مرحلے میں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن باقی باتیں چھوڑے, یہ جملہ جب میں سنتا ہوں کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہے, آپ حضرات کی نیتیں ہی خراب ہیں جو آپ جو عورت کے حجاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اب حجاب کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرابی اور کبابی اور زانی ہم سے بہتر ہم سے بھی برے ہوں. جی آپ کی تو نیتیں ہی خراب ہے, گندے گندے خیال ہیں, تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ عورتیں چادر پہنے, ورنہ اصل پردہ تو دل کا. جب یہ جملہ میں سنتا ہوں تو مجھے اس کائنات میں, اب یہ جملہ کہوں کہ کہیں کافر نہ بن جاؤں, مجھے اس کائنات کا سب سے زیادہ خیالات کے اعتبار سے برا کون لگنے لگتا؟ نعوذ باللہ من ذالک پروردگار. اگر چادر اس چیز کا نام ہے, حجاب اس چیز کا نام ہے کہ جی آپ کے خیالات میں گندگی ہے, آپ کا دل صاف نہیں ہے, آپ ہر ایک کو بری نیت سے دیکھتے ہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, تو گویا سب سے بری نیت سے دیکھنے والا تو اللہ کا آرڈر ہے کہ عورت اگر فقط اپنے محرم مردوں کے درمیان بھی کھڑے ہو کے میری بارگاہ میں آ رہی ہے, یعنی نماز پڑھ رہی ہے, تو پورے حجاب کے ساتھ ایک بال نظر نہ آئے. ارے چلو مرد ہی نہیں ہے کوئی, محرم نامحرم کا ٹنٹن ہی ختم کر دو, خالی عورتوں کے بیچ میں ہے, تب بھی پورے حجاب اور چادر کے ساتھ میرے پاس آئے. ارے عورتوں کا سلسلہ بھی ختم کر دو, اکیلی یہ عورت ہے اور گھر میں تنہا نماز پڑھ رہی ہے, تب بھی پورے حجاب کے ساتھ آئے, لیکن خود تو اپنے آپ کو دیکھ رہی, چلو یہ بھی ختم کر دو, اندھی ہے عورت, لائٹ گئی بھی ہے, اندھیرے میں پڑھ رہی ہے, تب بھی میرے پاس آئے تو پوری چادر کے ساتھ آئے. تو چادر اگر نام ہے اس بات کا کہ سامنے والے کا دماغ جو ہے وہ گندا, اس کے خیالات غلط ہے, پروردگار اکیلی عورت کو جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اسے بھی ایک بال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا, تو نعوذ باللہ سب سے زیادہ گندے تو اسی کے خیالات ہوں گے. سب سے زیادہ بہرحال خدا ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو ذرا مجھے سانس لینے کا موقع دے دیتے ہیں, جبکہ میری مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی کہیں رکوں کہ آپ کو موقع ملے, لیکن یہ لوگ کسی نہ کسی طرح موقع نکال ہی لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ جملہ کہا گیا تو گویا سب سے زیادہ خیالات کی خرابی پروردگار کی ہے. اکیلے گھر میں, تنہا اندھیرے گھر میں, اندھی عورت بھی اگر ایک بال کھول کے میرے پاس آئی, مجھے اس کی حاضری قبول نہیں. یعنی پروردگار کہہ رہا میں اپنی نگاہیں پھیر لیتا ہوں, چلی جاؤ, دوبارہ آ جانا. جی ان سے کیا پردہ کرے, وہ تو بھائی کی طرح ہیں, اتنی پاک و پاکیزہ نیت ہے. ہاں جی ان سے کیا پردہ کرے, وہ تو بہن کی طرح ہیں, وہ تو ہماری باجی ہیں کہ پاجی ہیں, یہ فیصلہ اللہ کرے گا, تم نہیں کرو گے. یہ ایسے ایسے شیطان بہانے دیتا. اور یہ پھر وہی بات, دیکھیں میں کہاں سے کہاں ایک دم پہنچ جاتا ہوں. پھر یہ وہی بات کہ شروع کے اندر خرابی ہمیشہ چھوٹی ہوتی, خود اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ سلسلہ اگر آگے چلے گا تو کہاں تک جائے گا. میں نے عرض کیا نا کہ والدین سے کٹ کے رہنے والے کو پتا نہیں کہ رشتہ وہاں جائے گا, یہ سلسلہ وہاں جائے گا جہاں ماں بیٹے اور باپ بیٹی کا تقدس بھی ختم, اس کو بھی نہیں پتا. یہ تو تاریخ بنو امیہ میں بتائے گی یا مغربی دنیا کے حالات دیکھے تو پتا چلے گا.
بہانے بازی، جہاں من گھڑت تعویلات، جہاں اپنے دل کے خیالات کو حلال محمد اور حرام محمد کے اوپر نافذ کر دیا جائے. جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر یہ رکتا نہیں ہے، پھر یہ رکتا نہیں ہے. یہ خالی چادر تک نہیں رکتا ہے کہ جی رسول نے بے شک کہا ہوگا یہ حرام و حلال، ہماری نیت سے تو بالکل پاکیزہ. یہ سلسلہ وہاں پہنچتا کہ جب کربلا کے ان ظالموں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ظلم عظیم کیا، آخر کیوں؟ کہا کیا کرے، قرآن کہہ رہا. وہ کون سا قرآن ہے جو اہل بیت میں ظلم کی بات کر رہا؟ بھئی کہاں ہے وہ قرآن؟ یہ کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے ان پہ ظلم کرو. کہا قرآن یہ تو کہہ رہا نا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر نے حکم دیا صاحب ہمیں اطاعت کرنا ہے چاہے ہم کو پتہ بھی ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جب حسین ابن نمیر سے پوچھا گیا کہ تو نے کعبے پہ گولہ باری کر کے اس کی 2 دیواریں جلا دی، کہا اولی الامر نے کہا تھا اور قرآن کہہ رہا ان کی بات مان. جب مسلم ابن عقبہ سے پوچھا گیا تو نے روضہ رسول کے اندر گھوڑے اور گدھے اور خچر باندھ کے اسے استقبال بنایا، قبر رسول کی توہین کی، منبر رسول پہ بندر لا کے بٹھائے، کہا کیا کرے اولی الامر کا حکم تھا. اور جب شمر جیسے سے پوچھا گیا تو نے کربلا اتنا بڑا ظلم کیا، کہا کیا کرے وہ اولی الامر کا حکم تھا. بہانہ شروع ہوا یہاں سے کہ نیت پاک ہے اس لیے چادر اتار پھینکو، اور اختتام پہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے بچوں کے رخسار پہ تماچے لگائے جائیں تو وہ بھی ٹھیک، زینب کی چادر چھینی جائے تو وہ بھی ٹھیک، قیدی بنا کے بازار و دربار میں لے جاؤ تو وہ بھی ٹھیک، اور اتنا بڑا ظلم عظیم کرو کہ وہی میرا چوتھا امام جن کی شہادت کا دن تھا ان کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. اللہ ایک ایسی منزل امتحان میں تھے چوتھے امام کہ یہ امتحان پروردگار نے اس خاندان کے دوسرے معصوم بزرگوں کا بھی نہیں لیا، مولا کا بھی نہیں، آقا حسین کا بھی نہیں، چچا عباس کا بھی نہیں، جو چوتھے امام کو دینا پڑا. اور اس امتحان کا ایک پہلو یہ دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے یہ اس جملے سے پتہ چلتی. ابن زیاد کا دربار، عمر سعد سے کہا قافلے کو بازار میں روک دو، ابھی دربار سجایا جا رہا. اور جب سارا دربار سج گیا تو کہا کہ اچھا اب یہ قافلہ لے کے آؤ. تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ سیاہ دن بھی آنا تھا کہ ہندا کے پوتے کا نمائندہ بے حیائی سے تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے کونے میں کھڑی کی گئی، اور جان بوجھ کر اس وقت بلایا جب اس کے سامنے ناشتے کا دسترخوان بچھا. سپاہیوں نے کہا قیدی آ گئے، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے پہلے ناشتہ کرنے دو، کھڑا کر دو ان کو کسی کونے میں. جب ابن زیاد کا کٹا سر 9 ربیع الاول کو چوتھے امام کے سامنے گیا تو امام اس وقت ناشتہ کر رہے تھے اور شکر کے سجدے میں گرے تھے. پروردگارا تو نے میری دعا کو قبول کیا. مولا آپ کی دعا کیا تھی؟ کہا جب میرے گھر والے اس کے سامنے پہنچے تھے تو یہ ناشتے میں لگا تھا، انتہائی حقارت کے ساتھ کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، انہیں کونے میں کھڑا کر دو. میں نے پروردگار سے دعا مانگی تھی، پروردگارا اس کا بھی کٹا ہوا سر میرے پاس اس وقت لا جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. بلکہ شاید اصل جملہ میں چھوڑ گیا، اور وہ یہ کہ خالی یہ قیدی نہیں، سپاہی آقا حسین کا کٹا سر لے کے پہنچے تھے کہ یہ حسین کا سر ہے، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے دیکھنے کا، رکھ دو میرے تخت کے نیچے، میں ناشتہ کر رہا ہوں. چوتھے امام نے کہا میں نے دعا مانگی، پروردگارا میرے بابا کا کٹا سر آ رہا اور اس نے توہین آمیز انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، اس کا سر بھی اسی حالت میں میرے سامنے آئے. مگر ناشتے کے بعد یہ منظر دیکھ کر بھی کہ محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں اس کے دل کو تشفی نہ ہوئی. ایک مرتبہ کہا کاش کوئی علی کا شیعہ میرے سامنے آئے، اسے یہ منظر دکھاؤں. ایک ہوتا ہے زخم لگانا، ایک ہے زخموں پہ نمک چھڑکنا. وہ جب یہ منظر دیکھ کے تڑپے گا کتنا مزہ آئے گا. نہیں یوں نہیں سمجھ سکتے اگر جب تک پہ آپ یہ نہ سوچے کہ اگر ابن زیاد کے سپاہی آپ کو لے جا کے دربار میں کھڑا کر دے، علی کا شیعہ آئے تو کتنا مزہ آئے گا. لیکن علی کا شیعہ کہاں ملے؟ کسی نے کہا کہ بھول گیا مختار تو تیری قید میں ہے.
ابن زیاد نے کہا یہ تو نے بڑے اچھے آدمی کا نام لیا، بہت علی علی حسین حسین کرتا، سپاہیوں اس کو لے کر آؤ۔ اور مختار آئے تو سمجھے کہ ابن زیاد مجھے ڈرانے اور دبانے کے لیے دربار میں بلا رہا، اور دربار میں قدم رکھا تو یقین بڑھ گیا۔ آج عام دربار نہیں ہے، سجا ہوا دربار ہے، وزیر بھی ہے، امیر بھی ہے، سفیر بھی ہے۔ کہا شاید میرا امتحان لینا چاہتا، سینہ تان کے آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، سیدھا جا کے کھڑے ہو گئے۔ عام حالات میں ابن زیاد آگ بگولا ہوتا، آج تو مزے لے رہا ہے نا، زخموں پہ نمک۔ کہا کہ مختار تو 60 سال سے زیادہ کا ہو گیا اور اتنے آداب تجھے نہیں پتا کہ حاکم کے پاس جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ مختار کا جواب بھی کیا تھا؟ ہاں ابن زیاد تو نے ٹھیک کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن تجھے حاکم مانتا کون ہے جو تجھے سلام کیا جائے؟ بھائی میں نے کہا نا آج مزے لے رہا ہے۔ اچھا میں نہیں ہوں تیرا حاکم، تو کون ہے تیرا حاکم؟ کہا میرا حاکم مدینے والا میرا آقا حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے بڑی محبت کرتا ہے حسین سے، اگر حسین کوفے میں آ جائیں تو ملاقات کرے گا؟ گھبرا کے کہا حسین آ ہی نہیں سکتے، ہم نے ان کو خط لکھ دیا تھا مولا واپس چلے جائیے، اب وہ حالات نہ رہے۔ ابن زیاد نے کہا سن، جسے تو آقا کہتا ہے وہ حسین کوفے میں آ بھی گیا ہے اور میرا مہمان ہے، میری مرضی ہے جس سے چاہے ملاقات کراؤں، جس سے چاہے نہ کراؤں، ملاقات کرنا۔ مختار کو یقین نہیں آ رہا، مگر انداز ایسا ہے کہ یقین آ بھی رہا۔ ایک بار گھبرا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہا پورا کوفہ جانتا ہے مختار کے ہاتھ کٹ سکتے، جوڑ نہیں سکتے، لیکن اگر میرا آقا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار مجھے آقا کی زیارت کرا دے۔ ابن زیاد کہتا اتنا تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں، لے سمجھ جا تیرا آقا آ رہا۔ اب آپ ہوتے نہ ہوتے، سوچئے مختار نے سوچا ہوگا اس دروازے سے آئیں، اس دروازے سے آئیں، اس دروازے سے، کسی دروازے سے آنے کے آثار تو نظر نہ آئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا، میں آقا کا انتظار کر رہا ہوں، اور ابن زیاد نے اشارہ کیا، ایک سپاہی آگے بڑھا، تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا اور مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار گھبرا گیا، ابن زیاد یہ کیا کھیل کر رہا؟ میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا، آقا تو نظر نہیں آیا، یہ تشت کس لیے؟ کہا غور سے دیکھ کس لیے، یہ کہہ کے اشارہ کیا۔ سپاہی نے کپڑا ہٹایا، ارے میرے مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر، مختار کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا کٹا سر۔ آپ ہوتے اور آپ کی نگاہ حسین ابن علی کے کٹے سر پہ پڑتی، بے اختیار جوش آیا، ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی ٹوٹ گئی ہتھکڑی۔ ایک سپاہی سے تلوار چھینی، پہلے تو تشت کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آقا اپنے غلام کا سلام لیجئے، اور پھر تلوار چلانا چاہیے۔ عزاداروں، مختار کی تلوار کی حمایت سب سے زیادہ جسے کرنا چاہیے وہ میرا چوتھا امام نا، مگر تڑپ کے چوتھے امام کی آواز آئی، تڑپ کے کہتے مختار تلوار نہ چلانا، تلوار نہ چلانا، یہ کیا غضب کر رہا ہے، نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا۔ مختار نے گھبرا کے کہا آقا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں ننگے سر کھڑی ہیں۔ مختار خبردار، زینب کے کھلے بالوں میں نگاہ نہ پڑے، مختار نگاہیں نیچی کر لے۔ ہائے میرا چوتھا امام۔ عزاداروں، آپ نے خالی سنا، میرا چوتھا امام خود دربار میں یہ سارے مناظر دیکھ رہا، تو خدا بندہ انہی چوتھے امام کے ان مصاحب کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں آئے ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزگار کے ذرائع کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کو ان مصائب پر پرسہ دینے والے ان مومنین اور مومنات کی ساری دعائیں اور ساری حاجتیں پوری فرما۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا حسین ابن علی کے کٹے سر اور کربلا کے میدان میں بے سر کے لاشے کا واسطہ، آج جتنے لوگ مجلس میں ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ برداشت نہیں ہو رہا ان مظالم کے انتقام کے لیے، حسین ہی کے وارث و فرزند آپ نے آخری